ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون 1989 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے دینی شخص قرار دیا تھا۔ یہ تحریر ہے ریحان فضل کی اور اسے آپ نادیہ سلیمان سے سن رہے ہیں۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے پہلے وہ عراق اور پھر فرانس آ گئے۔ فرانس میں انہیں حکومت کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ فرانس میں قیام کے دوران وہ غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ ایران میں 1979 کے اوائل میں پھیلنے والی افراتفری کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خونریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کو قطعی یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کا مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایرانی مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا، جبکہ آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں سن 1962 میں گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتاری نے انہیں ملک کا ہیرو بنا دیا۔ فرانس میں قیام کے دوران وہ اپنے حامیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے نکال باہر کریں۔ 1979 کے آنے سے قبل ہی شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ ہر طرف فساد پھیل گیا اور روزانہ ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ محمد ہیکل اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رائل گارڈز کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس آئے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کے اہلکار جو تجوری کھولنا جانتے تھے غائب ہو گئے۔ آخر شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں وہ ان کے خلاف گئیں اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر جانا پڑا۔ ان جواہرات کا اس وقت 500 ارب ڈالر میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر اسوان ریزورٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روزہ سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں انہوں نے سابق امریکی صدر جیرالڈ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 22 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے اور پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے ADC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ جب شاہ 27 جولائی سن 1980 کو کینسر کے باعث فوت ہوئے تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب 1 فروری سن 1979 کی رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 747 طیارے دی مے فلاور نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے پرواز بھری۔ اس پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ 16 سال جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔
طیارے میں سوار مسافروں کی کل تعداد 167 تھی۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ کون کوفلن اپنی کتاب خمینیز گھوسٹ میں لکھتے ہیں، ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا۔ معروف مصری صحافی محمد ہیکل نے اپنی کتاب دی ریٹرن آف آیت اللہ میں لکھا ہے کہ جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں آ گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دہی کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر توشک بچھوائی، ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر سونے چلے گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً 100 صحافیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا، ABC نیوز کے نمائندے پیٹر جیننگز نے خمینی سے پوچھا، ایران واپس آتے ہوئے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آیت اللہ کا فارسی میں جواب تھا، کچھ بھی نہیں۔ ان کے فارسی مترجم نے حیرت سے پھر پوچھا تو خمینی نے کہا کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ BBC کے نامہ نگار جان سمپسن بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنی سوانح عمری نیوز فرام نو مینس لینڈ میں لکھا، خمینی کے ساتھ تہران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو پورا یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے طیارے کو مار گرائے گی۔ پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحے کے لیے خمینی سے بات کی تھی۔ وہ زیادہ بولنے والے شخص نہیں تھے۔ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا۔ آخرکار 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پاجامے میں ملبوس ایک کمزور، جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایرانیوں کا ایک ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا۔ انہیں پہلے آسمانی نیلے رنگ کی مرسیڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ ان کی آمد تک شاہ کے دور کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بازرگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد ہیکل لکھتے ہیں، بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہے۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا، کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنرل غرابگی نے نومنتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کیا جا سکے۔ 11 فروری کو جنرل غرابگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اس دن سے ہی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور روپوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے پرانی حکومت سے وابستہ فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیسمنڈ ہارنی اپنی کتاب دی پریسٹ اینڈ دی کنگ میں لکھتے ہیں، 12 فروری کی رات پہلے جنرل نصیری، شاہ کے خاص الخاص اور ان کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں جنرل ریبی، ناجی اور خلرداد کے ساتھ 15 فروری کی رات ایک اسکول کی چھت پر گولی مار دی گئی۔ ایک ہفتہ قبل ہی خمینی نے اس اسکول کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ خمینی نے صادق خالخلی کو مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے خالخلی کو ہدایت کی کہ ان لوگوں کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد ان سب کو جہنم واصل کریں۔ فرانس میں آیت اللہ خمینی نے بھلے ہی ایران میں جمہوریت کی واپسی کی خواہش کا اظہار کیا ہو، لیکن ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کی تمام تر توجہ ایران میں ایک بنیاد پرست اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز تھی۔ کون کفلن لکھتے ہیں، ان جرنیلوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسکول کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی۔ جب خمینی کو ان کی موت کی خبر ملی تو وہ لاشوں کو دیکھنے کے لیے خود تنگ سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے اور 1 منٹ تک وہاں رہے۔ اس کے بعد ان لاشوں کو فلم بنا کر ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ اس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ آیت اللہ خمینی کے اسلامی انصاف کی روایت اب ایران کی سرزمین پر اپنی جڑیں جمانے جا رہی ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے
تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ خمینی ایران میں جمہوریت لا رہے تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک عامر کی جگہ دوسرے عامر کو لا کھڑا کیا ہے۔ سن 1989 میں خمینی نے سیٹنک ورسز کے مصنف سلمان رشدی اور اس کتاب کی اشاعت سے وابستہ افراد کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رشدی کو دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص رشدی کو قتل کرے گا اسے $26 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ اس فتوے کی وجہ سے رشدی کو اپنی باقی زندگی سخت سیکیورٹی میں گزارنی پڑی۔ 3 جون 1989 کو خمینی کی موت ہوئی تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں۔ تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سرحدیں سیل کر دی گئیں۔ اس وقت ایران کے صدر رفسنجانی کو لگا کہ خمینی کے اس دنیا سے چلے جانے سے ایران میں استحکام آئے گا۔ خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کے میت کو ایئر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگ ان کا آخری دیدار کر سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق خمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کی فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارش کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا، ہجوم نے آگے بڑھ کر خمینی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں میں ان کے سفید کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔